قسمیں، ٹھیک ہے نا. ایک علم وہ جس کی آپ میں سرے سے صلاحیت ہے ہی نہیں، ایک علم وہ جس کی صلاحیت ہے لیکن ہر ایک میں نہیں ہے، کچھ لوگوں میں ہے اور کچھ لوگوں میں نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم نے 3 قسموں میں تقسیم کر دیا. پھر جتنی قسم میں بھی ان میں بنیادی 2 قسمیں ہیں. کچھ علوم وہ، بلکہ 3 قسمیں ہیں. کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے آپ کو نقصان ہوگا، کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان، ٹائم ویسٹنگ ہوگی. اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے آپ کو دنیا میں یا آخرت میں فائدہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن ان علوم کو فوکس کرتا ہے کہ جن کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو. نمبر 2، جن کو سیکھنے سے، جس نالج کے آنے سے آپ کو دین یا دنیا میں فائدہ بھی ہو. تو آپ چھنی سے چھانے، صبح و شام جو آپ معلومات لے رہے ہیں نا. اب علم کے ذرائع بہت سارے ہیں. یوٹیوب ایک ذریعہ ہے، مذہبی اسکالرس کو سننا اور ڈاکٹروں کو سننا، ٹیلی ویژن میں سارا دن بیٹھ کے پروگرام دیکھنا، یہ سارے کس کے ذرائع ہیں؟ علم کے. دیکھنے سے بھی علم آتا ہے، سننے سے بھی علم آتا ہے، کتاب پڑھنے سے بھی بولو علم آتا ہے. کچھ علوم ایسے ہیں جو آپ کوشش کے بغیر ہی آ رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ماحول آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سردیوں میں آپ نے ہمارا بیان سنا کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے. آپ نہا کے باہر آئے تو پہلا جو آپ نے جو شاور کھولا نا تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ہل ہی نہیں پا رہے آپ. تو ایک نالج میں اضافہ ہو گیا. آپ کی نالج کیا ہو گئی؟ آٹومیٹیکلی بڑھ گئی کہ بھائی یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں. پہلے عادی بنانا پڑتا ہے اپنے آپ. آج تک ٹھنڈے سے نہا ہی نہیں، ایک دم ٹھنڈے ٹھاٹ ہو گئے، باڈی برداشت ہی نہیں کر پا رہی. یہ نالج ایسی نہیں جو آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہو، آٹومیٹیکلی آپ کو یہ نالج مل گئی. دوسری شادی کے بعد انسان، منہ سے ایک لفظ آ رہا تھا، ایسے ذلیل ہوتا ہے. وہ جو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلانے کی طرح ذلیل ہو گیا. اب وہ اچھا نہیں لگ رہا وہ لفظ. ابے کتوں کی طرح ذلیل ہے، وہ کیا بولوں اس میں اور کس طرح ذلیل ہوتا ہے آدمی. کیونکہ پہلے سسرال سے اتنا دباؤ، اتنی گالیاں، اتنی صلواتیں. یہ نالج بھی جب تک آپ کو تجربہ نہیں ہوتا نا اس وقت تک یہ نالج حاصل، حالانکہ آپ نے شادی ذلیل ہونے کے لیے کی نہیں تھی، یہ نالج حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کی تھی آپ نے دوسری شادی کے دیکھو کیسے ذلیل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے کی، آپ نے تو اس لیے کی مزے اڑانے کے لیے. ایک بیوی تھی، 2 ہو جائیں گی، لیکن آپ کی نالج میں ہوتے ہی کرتے ہی اضافہ ہو گیا کہ یہ والے علوم میرے پاس اس سے پہلے نہیں تھے جو اب میرے پاس مجھے اللہ نے علوم دی ہیں. یہ علم نہیں ہے، بہت سارے علوم حاصل ہوں گے. آپ ذلت کی ڈیفینیشن پتہ چلے گی کہ اصل میں ایکچولی ذلت اس کو بولتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم باپ سے ڈانٹ کھانے کو ذلت سمجھتے تھے. وہ ایک آدمی کا بڑا اچھا کلپ آیا کہ ٹیمپریچر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے نا، اتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے لیکن فیل اتنا ہوتا ہے نا. تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار جب جتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے، ہیٹ ہے 30 ڈگری ہے تو فیل بھی 30 ہونی چاہیے نا. 30-35 کیوں ہو رہی ہے؟ 30 ڈگری جو فیلنگ میں 35. تو اس نے بتایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا نے آپ کو تھپڑ مارا اور اسی دوران آپ کا دوست آ گیا. تو تھپڑ سے جو آپ کو ذلت ہوئی تھی نا، وہ تو ذلت جتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن جیسے ہی آپ کا دوست آ گیا اور آپ کے منہ پہ اس نے نشان دیکھا تو فیلنگ کیا ہوں گی؟ وہ ڈبل ہوں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو کچھ نالج ایسی ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی. بہت ساری نالج کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ہم تجربوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ گاڈ گفٹڈ نالج ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر مفید نالج ہی ہوتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے نالج ہے کہ اللہ سکھا رہا ہوتا ہے. اب ذلیل تو ہوتے ہیں 2 شادیوں کے بعد، لیکن پھر بھی کریں آپ اس ذلت کو اللہ کے لیے برداشت کریں. تو اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم جو صبح و شام جو ہمارے پاس نالج آ رہی ہے فیس بک سے، یوٹیوب سے، ٹک ٹاک سے، انسٹاگرام سے، کتابوں سے، ٹیچروں سے، مذہبی اسکالر سے، مسجدوں میں بیانات سے، اس میں آپ کو جو غیر اختیاری نالج ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے. وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اور وہ مفید نالج ہی ہوتی ہے. آپ کو فطرت سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری دادی کی رشتہ دار لگتی تھیں، بلکہ ہماری والدہ کی دادی لگتی تھیں. وہ ہم چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے وہ پان کھاتی تھیں. اللہ نے مجھے سگریٹ پان سے اس واقعے کی وجہ سے بھی بچایا ہوا ہے.
تو کیا تھا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے, میری عمر 10 سال تھی, تو میں نے جا کے چپکے سے جا کے ان کا تمباکو کا ڈبہ کھولا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہیں صبح شام, ایسے چٹکی بھر کے نا تمباکو کی منہ میں بھر لی کھانے کی نیت سے کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. الحمدللہ ایسا نالج میں اضافہ ہوا. حالانکہ میری نالج حاصل کرنے کی نیت یعنی میرے تو یہ تھی کہ کچھ تو اس میں مزہ ہے, میں نے تو یہ کہا نا بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا, یہ نیت نہیں تھی, سوری, نیت یہ تھی کہ یہ جو ہماری والدہ کی دادی ہیں یہ اتنے شوق سے یہ پابندی کے ساتھ کھاتی ہیں, کچھ تو نشہ ہوگا نا اس میں, ہم بھی کھاتے ہیں. تو وہ اتنی سی چٹکی لیتی ہیں, ہم نے کہا چمچ بھر کے ہم نگل لیتے ہیں اس کو. تو جب میں نے وہ کھایا ہے تو الحمدللہ اتنی نالج میں میرے اضافہ ہوا ہے نا, ایسا اضافہ ہوا. اس کے بعد میں نے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تمباکو کبھی سونگھنے کی بھی کوشش کی, شکر ہے نگلا نہیں, میں چبایا ہے میں نے, اور جو میرا دماغ گھوما ہے, الٹیاں لگی ہیں, اور بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ پٹوں گا میں, تو چھپ کے کہیں کمرے میں بیٹھ گیا کہ اس کے اثرات جب ختم ہوں گے تو میں نمودار ہوں گا. خیر, یہ وہ والی نالج ہے جو ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے, گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہ نالج. اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا فائدہ, اس کے بعد ایسی جی تیسی بھائی سے تو جان چھڑاؤ. تو جو نالج اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے. کچھ نالج ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ جو نالج ہم خود حاصل کرتے ہیں اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ پہلے تو یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ نالج کے بغیر انسان نہیں ہے, وہ گدھا ہے. علم کی بیس پر اللہ نے آدم کو فضیلت دی نا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھیے آپ, الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ, جس نے قلم سے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو امپروومنٹ ہو رہی ہے روز بروز نالج میں. تو انسان کو اللہ نے نالج کی بیس پہ فضیلت دی ہے, کس پر؟ گدھے گھوڑوں پر, جانوروں پر. تو جو آدمی نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے بھائی. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہی. اب دوسری بات یہ, ہمیں ٹائم بھی محدود دیا اور اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بھی محدود دی ہیں. یہ سب چیزیں ایک لمٹ میں ملی ہیں ہمیں. جب آپ کو کوئی نعمت محدود ملتی ہے تو پھر آپ, جب ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود اور کسی چیز کو لینے کی صلاحیت بھی محدود, تو پھر آپ اس کی طرف جاتے ہو کہ الاہم فالاہم, جو جتنی قیمتی چیز ہے اس کو لینے کی کوشش کرو. دیکھو مثال کے طور پر آپ کسی کمرے میں گئے, بادشاہ سلامت نے وہاں سونے کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, چاندی کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, تانبے کے سکے بھی پڑے ہوئے ہیں, وہاں ڈالر بھی ہیں, ریال بھی ہیں, پاکستانی کرنسی بھی ہے, جاپان کی کرنسی بھی ہے, بہت سارے کرنسیاں اور خزانے اور ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وافر مقدار میں. اگر آپ کو لامحدود ٹائم دیا ہو اور آپ کے پاس 8-10 کنٹینر کھڑے ہوئے ہوں, ٹرک کے اوپر نا 8-10 کنٹینر ہوں, تو آپ کو جلدی نہیں ہے, آپ ایک چونی بھی نہیں چھوڑو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. 1 روپے بھی نہیں چھوڑو گے آپ کہو گے ٹائم قیامت تک ہے ٹھیک ہے, اور کنٹینر وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کھرچنا شروع کرو گے, بولو گے بھائی جلدی نہیں ہے, پہلے 1 روپیہ اٹھا لو, پاکستانی کرنسی ہے, اس سے ہمیں ایک ایز اے پاکستان محبت ہونی چاہیے. اب ہے نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانے. ہم نے کیا کیا, وہ کوئی بات نہیں, ڈالر ہاتھ میں آ گیا ڈالر پکڑ لو, سونا ہاتھ میں آ گیا سونا اٹھا لو, چاندی ہاتھ میں آ گئی چاندی اٹھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم قیامت تک نہ ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں یا 1 گھنٹہ ہے, اور آپ کے اندر اس خزانے کو اٹھانے کی صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے, 1 گھنٹے میں سارا اٹھا سکتے بھی ہو تو ظرف نہیں ہے اتنا, کشکول آپ کے پاس چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا برتن ہے, کنٹینر نہیں کھڑے ہوئے باہر آپ کے پاس. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں بیٹھ جائیں,
بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آج ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ فضول معلومات, فضول اعمال اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے. اس کی مثال قرآن نے بیان کی, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں برباد ہو رہی ہیں حالانکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی محنت کر رہے ہیں. تو اب آپ کا ظرف بھی چھوٹا, کشکول چھوٹا سا ڈبہ ہے آپ کے پاس, اور ٹائم بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ٹائم ہے. تو پھر میرے بھائی آپ کوشش کرو گے ان میں جو سب سے مہنگی کرنسی ہے, سب سے مہنگے سکے ہیں, ان کو فوکس کرو آپ. اب اس دوران کوئی بیوقوف آئے, آپ جا رہے ہو ڈالر کی طرف, وہ آ کے کہے یہ پاکستانی روپیہ اٹھا لے, یہ کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی اتنے, اس کے یہ 10 روپے کا کچھ نہیں تو کم از کم گٹکا تو آ جائے گا, لے لے. آپ ہٹاؤ گے, ہٹا بے, ابے ہٹا کیوں رہا ہے, یہ دلائل دے رہا ہے, یہ دیکھ 20 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی, یہ دیکھ 50 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی, یہ دیکھ. تو آپ اس کی باتوں سے متاثر ہوگے, اس کا یہ فائدہ, اس کا یہ فائدہ. آپ بولو گے بھائی تو میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے, اگر 10 روپے سے یہ آ سکتا ہے تو $10 سے اس سے 10 گنا زیادہ چیزیں آ سکتی ہیں. اور اس سے بھی آگے جو سونا پڑا ہوا ہے نا اتنا سا, وہ تو 2 تولے سونا کی ایک چھوٹی چھوٹی ٹکیاں پڑی ہوئی ہیں, 10 تولے سونے کی ٹکیاں پڑی ہوئی ہے, اس سے تو پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا. بالکل یہی شیطان ہمارے ساتھ دنیا میں کرا رہا ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹے معلومات, فضول قسم کی کتابیں, فضول قسم کے اسکالرز کو سننا, ان چیزوں کو سن کے ہم سمجھتے ہیں نالج امپروو ہو رہی ہے ہماری. مجھے بنو میاں کا پتہ چل گیا بھائی, بنو میاں کا سب پتہ چل گیا, کچے چھٹے کھل گئے بنو میاں کے. مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں سیاسی صحیح ہے, فلاں غلط ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ جی وہ فلاں کی بچی گھر سے بھاگی تھی, کس کے ساتھ بھاگی ہے. میری نالج میں اضافہ ہو گیا. مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جو مشہور کیس چل رہا ہے نا ابھی کورٹ میں, اس میں جج کی غلطی ہے یا جج نے پیسے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, مجھے یہ پتہ چل گیا. آپ نے سیاست میں جانا ہے نا, یا جب کوئی آپ سے کوئی بہت بڑا تجزیہ کرنا ہے آپ نے, تو پھر تو ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کو کیا ضرورت ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ نالج حاصل نہ کریں, تھوڑی بہت یہ نالج کا ہونا ضروری ہے, کھپائیں نہیں اپنے آپ کو ان چیزوں میں. آپ کو اگر کرکٹ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے, بھائی سارا دن ٹی وی کے سامنے کیوں بیٹھے ہو, 1 گھنٹے بعد فون کر کے پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی, آخری اوور دیکھ لو یار, آخری اوور دیکھ لو. آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہمارے انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ نا 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 نا, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس انٹرٹینمنٹ کے لیے کئی گھنٹے کھپا رہے ہو نا, وہ آپ کی لائف سے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر رہا ہے. آپ اس سے زیادہ ایسے کام کر سکتے تھے کہ پوری زندگی آپ انٹرٹین کر سکتے تھے. آپ لائف کو ایسا کارآمد بناتے, پوری زندگی مزے اڑاتے. آپ نے جو اپنی جوانی کا بہترین حصہ تھا وہ گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے برباد کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے 1 روپیہ اٹھانے کے بجائے وہ ڈالر چھوڑ کے کیا اٹھا رہا ہے, روپیہ اٹھا رہا ہے, اور اس پہ خوش ہے کہ مجھے گٹکا مل رہا ہے اس سے, اور دیکھو کتنے مزے اڑا رہا ہوں. اگلا کہے گا بے بھائی تو کیا کر رہا ہے, اس سے زیادہ تو کما سکتا تھا, اس سے زیادہ کما سکتا تھا. سارا دن آپ ٹیلی ویژن کے سامنے, سارا دن ٹک ٹاک, سارا دن انسٹاگرام, سارا دن فیس بک, سارا دن واٹس ایپ. یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں وقتی طور پر, حقیقت میں آپ کی زندگی سے تفریح اور خوشیوں کو چھین رہی ہیں. یہ ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں آپ.